راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور بالاخص آج کے اس جشن کے بانی خان صاحب کے برادر مرحوم تصور حسین خان اور ان کے والدین مرحومین اور مخدوم رضا شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق الجدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعن العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات۔ مومنین، آپ تمام عاشقان اہل بیت محبان آل رسول علیہ السلام کی خدمت میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دنیا میں امام حسن علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت
اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے سورہ مبارکہ رحمان کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو بحر جن کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک بحر ولایت مولا علی علیہ السلام ہے، دوسرے بحر عصمت و طہارت جناب صدیق کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ دو بحر خلق فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو بحر ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان رب نے ایک برزخ، ایک حجاب رکھا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اس برزخ کی وجہ سے یہ دونوں بحر ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو بحروں کے ملاپ کے نتیجے میں لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہیں اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 2 ہجری سن 2 ہجری 15 رمضان المبارک، سبت اکبر امام دوم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سامعین گرامی، کنیز روایت کرتی ہے کہ نماز ظہر کا وقت تھا جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب نماز عصر کا وقت ہوا تو کنیز کہتی ہم نے اگلے لمحے کیا دیکھا کہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما، طیبہ طاہرہ ماں۔ اور سامعین گرامی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام توجہ کیجیے گا، یہ کائنات میں پہلی ہستی ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں معصومہ ہے، باپ نہیں۔ اسماعیل اسحاق کے باپ معصوم ہیں تو ماں معصومہ نہیں۔ یہ پہلی ہستی امام حسن علیہ السلام جن کی ماں بھی معصومہ، جن کے باپ بھی معصوم، اور جن کی ماں اللہ نے جنہیں بطول بنایا ہے، اور بطول کہتے ہی اسی بیوی کو ہیں کہ جس کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی مصلی عبادت سے روکا نہ جا سکتا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ وحی خدا کے مطابق تو جو فرمائیے گا آقا کا نام حسن رکھا گیا، اور میں روایات کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ فرزند رسول سے پہلے پوری کائنات انسانیت میں یہ نام کسی بشر کا نہیں تھا۔ یہ نام خزانہ علم الہی میں محفوظ تھا، اور سب سے پہلے یہ نام رسول اللہ کس بیٹے کا رکھا۔ علماء تشریف فرمائیں، اور یہ حسن جو ہے، حسن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے عربی گرامر کی روح سے، اور اگر یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے تو پھر حسن کا معنی یہ بنے گا کہ جس کی ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی جس سے حسن جدا نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی جس سے حسن کبھی جدا نہ ہو، اس کو حسن کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، اب اس ہستی کے حسن کے کیا کہنے جسے رب نے حسن بنایا ہو، اور اللہ نے جس ہستی کا نام حسن رکھا ہو، گفتار، کردار، پندار حسن ہی حسن نظر آئے گا جس ہستی کی ذات میں، اس کو حسن کہتے ہیں جی۔ اور شیعو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم، پہلا امام ہے تو وہ علی ہے،
اور علی بصفت مشبہ ہے. توجہ ہے حضرات؟ علی بھی توجہ چاہتا ہوں. علی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک علی ایک عالی. ہماری اردو چھوٹی سی زبان ہے، ہم عالی کا معنی بھی بلند کرتے ہیں، علی کا معنی بھی بلند کرتے ہیں. یہ ہماری اردو کی کوتاہی ہے. لیکن یاد رکھیے سامعین گرامی، عربی میں عالی کا معنی اور ہے، علی کا معنی. جس طرح نبی پاک نے اللہ سے نصیر مانگا، ناصر نہیں مانگا. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. مولا علی علیہ السلام کا لقب ناصر رسول نہیں، نصیر رسول ہے. ناصر اسم فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے. مددگار مانگا، نصیر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں، سوال کرتے ہیں. ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ خود رسول سے پوچھو جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مددگار ہی مانگ لیا. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سامعین گرامی، یہ ہماری اردو کی کوتاہی ہے کہ ہم دونوں کا معنی مددگار کرتے ہیں، ورنہ نصیر کا معنی اور ہے، ناصر کا معنی. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ اللہ قادر نہیں قدیر ہے، اللہ عالم نہیں علیم ہے. اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. قادر اسے کہتے کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو. بچہ پیدا ہوا کمزور تھا، قادر نہیں تھا، جوانی میں قدرت آ گئی، بڑھاپے میں پھر عصا کے بغیر چل نہیں سکتا، پھر قدرت ختم ہو. قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو. قدیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو. عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو. علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو. ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو. عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو. علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو. سامعین گرامی، حسن بھی اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر حال میں حسین ہو. جس کی ذات سے حسن کے سوا کچھ نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی خدا کے مطابق نام گرامی، نام مبارک حسن رکھا گیا. ایمان سے بڑے خوش نصیب ہو. پتہ نہیں اس میں سمجھا پایا یا نہیں. قوم شیعہ خوش نصیب ہے نا. کوئی امام علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے. اور حسین، امام حسن علیہ السلام کے بعد اللہ نے دوسرا جو بیٹا عطا کیا ان کا نام حسین رکھا گیا علیہ السلام. یہ حسین اس میں تصغیر ہے حسن کا. توجہ چاہ رہا ہوں. حسین کا معنی چھوٹا حسن. حسین کا معنی یہ اس میں مصغر مکبر ہر زبان میں ہوتے ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے. بکر بکیر، عمر عمیر، رجل رجیل. توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ تو سامعین گرامی، اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، دونوں ہی گویا حسن ہیں. ایک بڑا حسن ہے، ایک چھوٹا حسن. ایک بڑا حسن ہے، ایک چھوٹا حسن. امام حسین علیہ السلام، حسین کا معنی چھوٹا حسن. چھوٹے حسن کی عظمت اس قدر ہے کہ دنیا درک نہیں کر پا رہی، تو پھر جو حسن ہوگا اس کی عظمت کو کون درک کرے. جی توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور یہیں سے امام حسن علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو ملاحظہ فرمائیں. سامعین گرامی، امام حسن علیہ السلام وہ امام ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں، اور 10 سال تک مسلسل امام حسن کی اطاعت بھی جس ہستی پر واجب تھی اس کو حسین کہتے ہیں. جس امام کی رعیت میں حسین جیسے ہوں وہ امام حسن علیہ السلام. ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم کے پاس لے کے آئے، سرکار دو عالم نے اپنی زبان مبارک چسائی امام مجتبیٰ علیہ السلام کو. یہ سب اہل بیت کا خاصہ ہے. مولا علی لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھے، بی بی پاک نے لعاب رسالت چوسا،
امام حسن علیہ السلام نے زبان رسالت کو چوسا، امام حسین علیہ السلام نے زبان رسالت کو چوسا۔ اور سامنے گرامی، نانا کی گود میں، ماں کی گود میں روایت کہہ رہی ہے کہ ٹک ٹکی آسمان کی طرف لگی ہوئی۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہوتا ہے تو تسلسل کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ماں کی گود میں ہوتے ہیں تب بھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ جملہ سنو گے؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا؟ فرمایا یطالع اللوح المحفوظ فی حجر امہ، ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا تعجب نہ کرنا۔ اگر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت عطا کر سکتا ہے اور باقی دیگر انبیاء کو بچپنے میں حکمت عطا کر سکتا ہے، صاحب کتاب بنا سکتا ہے، رسول کے بیٹے کو بچپنے میں منصب امامت کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ الامام امام ولو کان صغیرا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی۔ صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ اور سامعین گرامی، یہ عظمت ہے کہ نبی کریم میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے روایت زیادہ شہرت پا گئی، ورنہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ جس طرح نبی پاک نے امام حسین علیہ السلام کی خاطر سجدے کو طول دیا، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی سجدے کو طول دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے اس وقت تو امام حسین علیہ السلام کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ شرف امام حسن علیہ السلام کو رب نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ماں زہرا کی گود کی زینت بنے، سب سے پہلے آقا امیر المومنین کی گود کی زینت بنے، سب سے پہلے رسول اللہ کی گود کی زینت بنے، اور سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام جب تک تھے، امام حسن کو گود میں لے کر رسول خطبے پڑھا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو گود میں بٹھا کے خطبات پڑھا کرتے تھے، کندھے پہ سوار کر کے فرمایا کرتے تھے ایھا الناس من اراد منکم ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسن بن علی، جوانان جنت کے سردار کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے میرے بیٹے حسن کو دیکھ۔ ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی؟ نانا کی گود میں ہوتے تھے، نبی پاک خطبات جب ارشاد فرماتے تھے، اور جب امام مجتبیٰ علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، اور پھر ماں سوال کرتی تھی کہ بیٹا آج نانا سے کیا سن کے آئے ہو، آج کون سی آیات پڑھی ہیں تمہارے نانا نے، آج کیا احکام بیان فرمائے۔ دیکھیے محمد وآل محمد علیہ السلام کا کوئی طرز عمل، طرز زندگی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور امت کے لیے کوئی نہ کوئی درس نہ ہو۔ دنیا کی ماؤں کے لیے بی بی پاک کا یہ طریقہ دنیا کی ماؤں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ بی بی پاک کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ دنیا کی مائیں اس سے سیکھیں، اپنے بچوں کو علمی محافل اور علمی مجالس میں بھیجیں، اور پھر بچہ جب مجلس سے آئے تو پھر ماں پوچھے کہ آج بیٹا کیا سن کے آئے ہو، آج خطیب نے، آج پڑھنے والے نے کیا پڑھا، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ مجلس کوئی تفریح یا وقت گزارنے کا کام نہیں ہے، مجلس ایک مکتب ہے، مکتب میں سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اور پھر ماں پتہ ہوگا بچے کو کہ گھر جانا ہے اور ماں نے سوال کرنا کیا سیکھا، توجہ سے سنے گا اور مکتب سمجھے گا، اور یہیں سے پھر تربیت کا عمل شروع ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام پھر جو کچھ سنتے تھے نا نانا کی زبان سے، وہ بیان کر دیتے تھے، وحی کی ترجمانی کرتے تھے، آیات الہی کو پڑھتے تھے۔
آپ تصور کریں ایک چھوٹا سا بچہ ابھی بولنے پہ آیا ہے اور وہ آیات قرآن پڑھ رہا ہے تو کس قدر حسین مرحلہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ امام مجتبی علیہ السلام ساری جو نانا کی زبان مبارک سے سنتے ماں کے سامنے بیان کرتے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے وہ سب کچھ بیان کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عذراء تعجب پوچھ لے، بنت پیغمبر آپ تو گھر میں ہوتی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج آپ کے بابا نے کن آیات کی تلاوت فرمائی اور کون سے احکام شریعت اور احکام دین بیان کیے؟ عرض کی کہ آپ کا بیٹا حسن آ کے مجھے نانا کی ساری باتیں سناتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مولا امیر المومنین جیسی ہستی کو بھی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بھی سنوں میرا بیٹا کیسے وحی کی ترجمانی کرتا ہے، کیسے آیات الہی کو پڑھتا ہے۔ دوسرے دن مولا امیر المومنین علیہ السلام سرکار کا خطبہ ختم ہوا تو امام مجتبی سے پہلے گھر میں تشریف لے آئے اور آ کے پس پردہ چھپ گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب گھر میں قدم رکھا، ماں کو سلام کیا تو ماں نے حسب معمول سوال کیا کہ بیٹا آج تمہارے نانا نے کیا بیان فرمایا؟ امام مجتبی علیہ السلام نے جب وحی کو پڑھنا شروع کیا تو وہ اگلی روانی بیان نہیں ہے، وہ سلاست نہیں ہے، زبان لڑکھڑانے لگ گئی، لکنت پیدا ہو۔ بی بی پاک نے فرمایا بیٹا آج کیا بات ہے؟ آج وہ روانی نہیں ہے تو سنو کہ جملہ۔ امام مجتبی علیہ السلام عرض کرتے یا اماں قد تلج لجا لسانی وقل بیانی لعل سیدی یرانی۔ اما جان آج ناطقہ نے میرا ساتھ اس لیے چھوڑ دیا ہے، آج روانی بیان اس لیے ختم ہو گئی اور زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے میرا کوئی سردار ہے جو مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ اور دوستو یقین کیجیے یہ آل محمد کے گھرانے کی تہذیب تھی کہ چھوٹا بڑے کے سامنے کلام نہیں کرتا تھا۔ امیر المومنین خطیب منبر سلونی کے نام سے پہچانتے ہو، نہج البلاغہ کے خطبات کائنات میں شہرت رکھتے ہیں۔ ابن عبد الحدید معتزلی عالم اہل سنت نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں یہ جملہ لکھا کہ جیسے خطبات موضوع توحید پر، جیسے توحید پر خطبے مولا علی نے پڑھے، نبی پاک کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ عظمت توحید پر ایسا خطبہ پڑھ سکے۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بات یہ ہے، توجہ کرنا، یہ جتنے خطبات ہیں مولا علی علیہ السلام کے، ان میں ایک خطبہ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے سامنے مولا علی نے پڑھا ہو۔ بات سمجھو، رسول اللہ کی موجودگی میں مولا علی نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا ہے ان میں۔ یہ سارے خطبات پیغمبر گرامی اسلام کے بعد کے، بلکہ ظاہری جب خلافت ملی تو بیشتر خطبات اس وقت کے خطبات۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں یہ بات لکھی ہے۔ جناب محمد حنفیہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا مقام و مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کانا محمد الحنفیہ لا یتکلم بین ید الامام الحسین اجلالا لہو۔ مرحوم مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جلالت، امام حسین علیہ السلام کے رعب و دبدبہ اور عظمت کے پیش نظر محمد حنفیہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ امام حسین کی موجودگی میں کلام کریں۔ محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے مقام جلالت کی وجہ سے کلام نہیں کرتے تھے۔ اور پھر مرحوم ایسے لکھتے ہیں وَقَانَ الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ علیہ السلام لَا يَتَقَلَّمُ بَيْنَ يَدِ الْحَسَنِ جِلَالًا لَهُ، اور امام حسن کی عظمت اور جلالت کے پیش نظر امام حسین امام حسن کے سامنے بات نہیں کرتے۔ تو وہی امام حسن علیہ السلام نے عرض کہ اماں جان آج میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کوئی سردار ہے جو مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ یہ جملے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سنے اور پردے کے پیچھے سے نکل کے امام مجتبی کو اپنے سینے سے لگایا اور امام حسن کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور آنکھوں پہ بوسہ دیا۔
ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ سامعین گرامی، آئمہ کی ولادت یا شہادت منانے کا جو فلسفہ ہے وہ ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ آئمہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ محبت اہل بیت یہ اس کریم پروردگار کا آپ پر کرم ہے۔ اللہ نے آپ کے دلوں کو منور کیا پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت کے نور سے، اور اس محبت اہل بیت کا اجر کیا ہے؟ آج جس آقا کی ولادت کا دن منا رہے ہو، اسی آقا کی ایک حدیث سناتا ہوں، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ قال الحسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ان حبنا اہل البیت لیساقط الذنوب عن بنی آدم کما تساقط الریح الورق عن الشجر۔ سرکار فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے اولاد آدم سے ان کے گناہوں کو اس طرح سے گرا دیتی ہے جس طرح سے تیز ہوا خزاں کے موسم میں درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی ایک صفت یہ ہے کہ آل رسول کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ آل رسول کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی۔ توجہ سے سنو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نوشیروان عادل یہ توحید پرست نہیں تھا، صرف اس کی صفت عدالت جو رب کو اتنی محبوب ہے، شریعت میں اتنی محبوب ہے، عادل ہونا۔ حاتم طائی یہ بھی توحید پرست نہیں تھا، اس نے بھی کلمہ توحید نہیں پڑھا تھا، لیکن سخی تھا اور اس کی سخاوت شہرت رکھتی ہے۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ حاتم طائی اور یہ نوشیروان عادل وہ اپنی صفت سخاوت کی وجہ سے، یہ اپنی صفت عدالت کی وجہ سے، روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ یہ جہنم میں ہوں گے، چونکہ توحید پرست نہیں تھے، چونکہ رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اگر یہ توحید پرست بھی ہوتے، اقرار رسالت اقرار توحید بھی کیا ہوتا تو یقیناً جنتی ہوتے، لیکن وہ صفت سخاوت اور یہ صفت عدالت کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، لیکن عذاب جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ یہ ایک روایت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جہنم میں نہیں، یہ مقام اعراف میں ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان بھی ایک جگہ ہے، یہ وہاں ہوں گے، چونکہ جنت داخلے کی 3 شرطیں ہیں: اقرار توحید، اقرار رسالت، اقرار ولایت۔ ٹھیک ہے، یہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کو سلامتی عطا کرے، اگر ایک مشرک اور کافر کو صفت سخاوت اور صفت عدالت جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے تو اہل بیت کی محبت کیوں نہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی؟ اور اس محبت کی تو توجہ چاہتا ہوں، یہ محبت اہل بیت تو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اس محبت اہل بیت کو تو اللہ رب العزت نے فریضہ قرار دیا ہے، اور اس محبت اہل بیت پہ تو رسول اللہ نے اس قدر تاکید فرمائی کہ میری طرف سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ خدا کی قسم، روایات کے انبار ہیں۔ ایک سلسلہ روایات کا ہے جس میں سرکار نے سب اہل بیت کی محبت کی بات کی، اور ایک سلسلہ روایات یہ ہے کہ جن میں ہر ہستی کی الگ الگ محبت کی بات کی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کے لیے الگ فرمایا۔ اگر اجازت دو تو آج خوشی کا دن ہے نا، آج آل محمد کے گھرانے کی خوشی ہے جی، اور پہلی خوشی تھی 15 رمضان المبارک، امام حسن مجتبی علیہ السلام جو دلیل بن کے آئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سامعین گرامی، مطلقاً تمام اہل بیت کی محبت کی حدیث میں چھوڑتا ہوں، ایک ایک حدیث ہر ہستی کی سنا۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے مولا امیر علیہ السلام کے لیے؟
امیر المومنین کی محبت کے لیے پیغمبر نے فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، مولا علی کی محبت ایمان ہے، مولا علی سے بغض رکھنا ہی کفر اور منافقت۔ شیعہ سنی کے حدیث موجود نہ ہو میں مجرم ہوں، پیغمبر نے مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی و یبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ رسول اللہ سے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آل رسول سے محبت نہیں ہو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جناب سلمان کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا سلمان حب ابنت فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے۔ ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط، ان 100 مقامات میں سے جو آسان مقامات ہیں وہ نبی پاک نے گنوائے، موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے تولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا۔ اے خدا کے لیے سوچو تو صحیح، اگر آسان مقامات یہ ہیں تو پھر اس سے جو مشکل مقامات ہیں وہ کیا؟ 100 مقامات۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کی محبت کے لیے شیعہ سنی کے حدیث میں موجود ہے، میں جو روایات حدیث پڑھ رہا ہوں یہ فریقین کے ہاں جو متفق ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احب الحسن، میرا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، میرا اللہ تو بھی میرے بیٹے حسن سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور میرا اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں سامنے گرامی، نبی پاک کی حدیث مبارک ہے من احبنی من احب الحسن فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو میرے بیٹے حسن سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت۔ یہ ایک حدیث بی بی پاک کے حوالے سے بہت شہرت رکھتی ہے، اب سب نے سنی ہوئی، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ لخت جگر کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، سیدہ طاہرہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا، شیعہ سنی نے لکھا فاطمہ میری بیٹی ہے، میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ بین ہی یہی لفظ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا ہے، حسن مجھ سے، من آذاہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میرے بیٹے حسن کو اذیت، دکھ، تکلیف پہنچایا اس نے میں محمد کو دکھ اور تکلیف پہنچایا، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، وقت تھوڑا ہے، آئیے امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں۔ یاد رکھیے یہ تشیع کا عقیدہ ہے، ہر صفت کمال، ہر صفت کمال، جمال، جلال کوئی بھی امام سے افضل نہیں ہوتا۔ ہر صفت کمال، جمال و جلال میں امام سب اہل زمانہ سے افضل ہوتا ہے، امام جیسا عبادت گزار کوئی نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم آپ امام حسن علیہ السلام کی انداز عبادت کو دیکھیں، یقین فرمائیے جب وضو فرماتے تھے نا امام حسن علیہ السلام، بدن کا رنگ بدل جاتا تھا، رنگ زرد ہو جاتا تھا، مصلی عبادت پہ پہنچے رنگ زرد ہو جاتا تھا، مفاصل کانپنے لگتے تھے، جوڑ کانپنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ کیفیت آپ کی کیوں ہے؟ فرماتے تم نہیں جانتے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ کیفیت عبادت۔ اور خدا جانتا ہے امام حسن علیہ السلام، آپ جانتے ہیں 20 حج کیے امام حسن علیہ السلام نے، اور 20 حج بھی پیادہ کیے،
اور روایت کا ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ان 20 حجوں میں بہت سارے حج ایسے تھے جو پیادہ بھی تھے اور ننگے پاؤں تھے، جوتا بھی اتار دیتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام جب حج کے لیے چلتے تھے اور لوگ جب اس کی علت پوچھتے تھے، وجہ پوچھتے تھے، فرماتے تھے مجھے رب سے حیا آتی ہے، میں اس کے حرم کا قصد کروں اور رب سے ملاقات کا ارادہ کروں، اور میں سواری پہ چل کے جاؤں یا میں جوتے پہن کے جاؤں۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت۔ مومنین جن کے پاس مکہ آنے جانے کا خرچ ہے ان پر واجب ہے حج کے لیے جائیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ یار سارے مولا حسین کے عزادار بیٹھے ہو، اسی بات کو تو ہم روتے ہیں۔ ہمارے جو رونے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مولا حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا گیا۔ مولا امام حسین اس سے پہلے 24 حج کر چکے ہیں، 25 حج کر چکے ہیں۔ وہ شاید 26واں حج تھا مولا حسین کا جو امام کو نہیں پڑھنے دیا، اور امام نے احرام جو تھے وہ حج والے حج کو عمرے سے بدلا، عمرہ مفردہ مکمل کیا، اور امام علیہ السلام خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چلے گئے۔ لہٰذا نبی پاک کی حدیث ہے حج واجب ہے، واجبات میں سے ہے۔ جس پر حج واجب اور حج نہ کیا موت آ گئی، رسول اللہ نے فرمایا مات یہودی و نصرانیہ، یہودی یا عیسائی مر جائے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ آپ 1 کروڑ بار بھی کربلا کی زیارت کر لیں، جو وہ واجب حج ہے نا وہ فریضہ زیارت کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجئے سارے حضرات بلند آواز سے۔ امام علیہ السلام کا حلم، امام کی بردباری، امام کا تحمل، امام کا حوصلہ۔ ایک مرد شامی آیا مدینے میں، امام حسن مجتبیٰ بیت الشرف سے نکلے، اس نے دیکھ کے گالیاں بکنا شروع کر دیا۔ امام کی شان میں گستاخی، مولا امیر المومنین کی شان میں گستاخی۔ ایمان سے بتاؤ، سب غیرت مند لوگ بیٹھے ہو، مجھے کوئی گالی دے یا میرے باپ کو کوئی گالی دے، یہ تو ممکن ہے کہ کوئی مجھے گالی دے اور میں برداشت کر جاؤں، بہت مشکل ہوگا کہ کوئی میرے باپ کو گالی دے اور میں برداشت کروں۔ کیا خیال ہے؟ بات لڑائی تک آ جائے گی، سر پھوڑ دو گے اس کا، یعنی پھوڑو گے تو کم از کم اس گالی سے بڑی گالی ایک ضرور دو گے اس کو۔ کیا خیال ہے؟ مولا امیر المومنین کی شان میں بکواس کر رہا ہے، اور شامیوں کا یہ وتیرہ تھا، اور جانتے ہو حاکم شام کا بھی طرز عمل یہی تھا، اور ان کے پیروکاروں کا بھی طرز عمل یہی، اور آج تک جو شیعوں کو گالیاں دیتے نظر آئے سمجھو سب نسل مرمان ہے اور نسل سفیان۔ اہل بیت کا طریقہ بھی گالی دینا نہیں تھا، اہل بیت کے شیعوں کا طریقہ بھی گالی دینا نہیں۔ گالیاں دے دے کے امیر المومنین اور امام مجتبیٰ کی شان میں جب وہ تھک گیا، امام حسن علیہ السلام کا رد عمل دیکھی، فرمایا تم پردیسی معلوم ہوتے ہو، پردیسی معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تو میرا گھر حاضر ہے، بھوکے ہو تو میرا دسترخوان حاضر ہے، سواری نہ ہو تو سواری دینے کو تیار ہوں، زاد راہ نہیں ہے تو زاد راہ دیتا ہوں، لباس نہیں ہے تو لباس دیتا ہوں۔ خدا کی قسم جب یہ رد عمل دیکھا قدموں پہ گر گیا۔ اور اگلا جو جملہ اس نے کہا ہے نا، کتنے لوگ قدر کرو گے، جملہ قدموں پہ گر کے کہتے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے نبی کسے بنانا ہے، امام کسے بنانا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے نبوت کو کہاں رکھنا ہے، امامت کو کہاں رکھنا ہے۔ اس کے بعد قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی، فرزند رسول مجھے معاف کر دیجیے، میں تو ان امویوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تھا۔ اور خدا کی قسم توجہ کیجیے گا، جب اہل محمد کا لٹا قافلہ شام پہنچ جائے نا، ایت اللہ فاطمی نیا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، اگر ان کی عظمت کو جاننا ہے تو اس بات پہ بھی غور کرو کہ کس معصوم نے کس ظالم جابر اور کس طاغوت کے زمانے میں وقت گزارا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا۔ یہ پہلو بھی ایک بڑا اہم ہے کہ آل محمد علیہ السلام ان ہستیوں نے کن زمانے، کن حکمرانوں کے دور میں اور کیسے طاغوتوں کے زمانے میں وقت گزارا اور زندگی گزاری۔ یہ تو عرش کے باسی تھے، یہ تو جنت کے سردار تھے۔ قدموں پہ گر گیا۔ شام جب میں آل رسول کا قافلہ شام پہنچا نا، اور ایک شامی نے امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا قیدی تعارف کرواؤ تو فرمایا تو نے آیت مودت پڑھی ہے، آیت تطہیر پڑھی ہے؟ فرمایا وہ ہماری شان میں آئی ہے، ہم آل محمد ہیں، نحن اسارا من آل محمد۔ وہ شامی حیران ہو کے کہتا ہے کیا یزید اور معاویہ کے علاوہ بھی کوئی آل محمد ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گا یہ آل محمد ہیں۔ وہ قدموں پہ گر کے معافی مانگتا ہے، فرزند رسول مجھے معاف کر دینا، میں تو اس امید پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تھا، آقا مجھے معاف کر دینا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آج سے پہلے آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کے میرے نزدیک دشمن کوئی نہیں تھا، آج کے بعد آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کے میرے نزدیک محبوب کوئی نہیں تھا۔ پھر جو آل محمد کا دروازہ قبول کیا نا، جب پہنچ گیا ہے تو پھر چھوڑا نہیں آل محمد کے دروازے۔ یہ حلم ہے۔ معاویہ نے جب مروان کو مدینے کا عامل اور گورنر بنایا، مدینہ تو رسول میں مروان جمعے کے خطبے میں منبر سے مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ اور یقین کیجیے روایت کا ذمہ دار ہوں، جب آقا امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے، یہی مروان امام مجتبیٰ کے جنازے کے پیچھے پیچھے روتا ہوا چل رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا نا روتے ہوئے، جب جملہ فرمایا، مروان جانتا ہے تو نے زندگی میں میرے بھائی حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مروان کہتا ہے دشمن، کہتا ہے خدا کی قسم، حسن کا جو حلم، تحمل اور بردباری تھی پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ یہ دشمن کا اعتراف ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی تھا امام حسن علیہ السلام کا حلم۔ آج آقا کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے اندر بھی یہ حلم اور بردباری والی صفت پیدا کرو۔ کوئی کچھ کہہ دے تو برداشت کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں وکلاء تشریف فرمائیں، جشن کے بانی بھی وکیل ہیں، باقی بھی حضرات بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آدھے سے زیادہ یہ مقدمات کچہریوں سے نکل جائیں گے اگر لوگ ذرا حلم اور بردباری سے کام لینا شروع کریں۔ کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھو سارے حضرات اللہ۔ اور امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سب سے آخر میں رسول اللہ سے جدا ہوئے ہیں، اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا میرا بیٹا حسن ہوگا جو سب سے آخر مجھ سے جدا ہوگا۔ وہ کیسے؟ سنو، یہ تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو رہی تھی، امیر المومنین علیہ السلام جب جسد مبارک رسول اللہ کو دفن کر رہے تھے، قبر میں لحد میں اتار رہے تھے، اس وقت مروان نے کیا کیا کہ انگوٹھی اس نے اپنی انگوٹھی کہتے ہیں کہ اس نے پھینک دی لحد میں، اور کوشش تھی کہ اس انگوٹھی اٹھانے کے بہانے سے میں پھر قبر میں اتروں گا اور پھر میں دنیا پر فخر کروں گا کہ میں سب سے آخر میں رسول اللہ سے جدا ہوا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ قبر میں اتریں اور اس کی انگوٹھی اتاریں، اور رسول کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ سب سے آخر رسول اللہ سے جو جدا ہوئے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد کے ذات۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اور پھر امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، امام حسن علیہ السلام کی کریمی، خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے، یہ آل محمد کا سارا گھرانہ کریم گھرانہ ہے، اور اس کی کریمی
اس گھرانے کی کریمی کو اللہ نے سورہ مبارکہ دہر میں بیان فرمایا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، بھوک کی خود خواہش رغبت ہوتے ہوئے 3 دن مسلسل پانی کے ساتھ روزہ افطار فرما لیا، لیکن مسکین یتیم اسیر کو دروازے سے خالی نہیں لوٹایا جی۔ اور اس لیے تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ جو 3 روزے رکھے آل محمد نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے جنت انہی 3 روزوں کا بدلہ ہے۔ اور پھر ساری جنت کی نعمتیں، اور پھر سورہ دہر میں آگے جا کے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کان ھذا لکم جزاء، علماء بیٹھے ہیں، جزاء پر جو تنوین ہے تقلیل کے لیے آتی ہے، جنت اور جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے پروردگار فرماتا ہے اے اہل بیت رسول، یہ سب کچھ تمہارے عمل کی تھوڑی سی جزا ہے۔ ہائے ہائے، جزاء، یہ جنت اور ساری نعمات جنت یہ تمہارے اس عمل کی تھوڑی سی جزا ہے۔ جنت اور نعمات جنت جو چلی گئی 3 روزوں کے بدلے، تو جو کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور بھائی سورہ دہر کو پڑھی، آل محمد علیہ السلام نے نظر جو مانی تھی نا، منت مانی تھی، وہ روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، کھانا کھلانے کی منت نہیں مانی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت اور نعمات جنت تو بدلہ ہو گئی اس روزے کا، اور وہ جو یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلایا بھوک کے باوجود، اس کا صلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اہل بیت رسول جنت میں دے چکا، اب تمہاری اس سعی پر میں اللہ تمہارا شکر گزار، میں اللہ تمہارا شکریہ ادا۔ سارا گھرانہ آل محمد کا کریم گھرانہ ہے، لیکن اس کریم گھرانے میں کریم آل محمد، کریم آل یاسین، کریم آل طٰہٰ کا لقب پایا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ مدینہ میں دسترخوان شہرت رکھتا تھا، اعلیٰ قسم کے پکوان پکتے تھے۔ یار کیا کریم گھرانہ ہے، خدا کی قسم۔ جو زیارات پہ گئے ہو، تو نجف گئے ہو، کربلا گئے ہو، کاظمین گئے ہو، سامرہ گئے ہو، مشہد گئے ہو، خدا کی قسم ان ہستیوں کے کریمی کی انتہا ہوگی، دسترخوان آج بھی ان پہ چل رہا ہے۔ بولو، آج بھی ان کے مضیف کھلے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے مہمان خانے چل رہے ہیں، آج بھی لاکھوں لوگ آل محمد کے دسترخوان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مدینہ میں دسترخوان شہرت رکھتا تھا کریم آل محمد علیہ السلام، اور آل محمد کے گھرانے میں نے عرض کیا سارا گھرانہ کریم ہے۔ آل محمد کے گھرانے میں مردوں میں کریم آل محمد امام حسن علیہ السلام ہے، اور اس گھرانے کی مخدرات عصمت و طہارت میں سے کریم اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ جنہیں کریم اہل بیت کہا گیا، وہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کو کہا گیا۔ اور علماء کا، صالحین کا، اتقیاء کا یہ مجرب عمل بھی ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی فقر مالی کا شکار ہے، اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے اور رزق میں وسعت چاہتا ہے، یہ علماء کا، فقہاء کا بڑا مجرب عمل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے نام کا دسترخوان گھر بچھا ہے، دسترخوان امام حسن علیہ السلام۔ اپنے گھر میں جتنی اس کی توفیق ہے 2 4 10 15 مومنین کو بلائے اس دسترخوان پہ، پھر دیکھنا کریم آل محمد کا کیسے کرم ہوتا ہے۔ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے۔ بس ٹائم تمام ہو گیا، ان کے کرم کی ایک بات ضرور سناؤں۔ مدینہ کے اطراف میں باغات میں ایک باغ میں ایک سیاہ فام حبشی نسل غلام بیٹھا ہے، روٹی ایک
اس کے سامنے روٹی کھا رہا ہے، اس کے سامنے کتا بھی بیٹھا ہے، تو ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ توڑ کے کتے کی طرف پھینکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام یہ دیکھ رہے منظر، امام علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے یہ دیکھ کے، اس غلام سے آ کے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہے فرزند رسول یہ مجھے حیا آتی تھی، وہ میری طرف دیکھتا رہا نا کتا، وہ بھی بھوکا تھا، تو مجھے آنکھیں اس کی دیکھ کے مجھے حیا آتی تھی کہ میں کھاؤں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، چلو ایک لقمہ میں کھاتا ہوں، ایک اس کو کھلاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم کس کے غلام ہو؟ میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں۔ یہ باغ کس کا ہے؟ یہ باغ بھی ابان بن عثمان کا ہے۔ مولا نے فرمایا اے غلام میں تمہیں قسم دیتا ہوں جب تک میں دوبارہ لوٹ نہ ہوں تم یہاں پہ موجود رہنا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام گئے، کریم آل محمد گئے، ابان بن عثمان سے وہ باغ بھی خرید کیا، اس کے اس غلام کو بھی خرید کیا، اور خرید کے امام مجتبیٰ علیہ السلام دوبارہ باغ میں آئے اور فرمایا کہ میں نے تجھے تیرے آقا سے خرید لیا ہے، لہذا اب ابان بن عثمان تیرا آقا نہیں، اب تو میرا غلام ہے، اور یہ باغ بھی میں نے اس سے خرید لیا ہے۔ اب کریم کا کرم دیکھیے، فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا اور اس باغ کا تجھے مالک بنا۔ یار جو اتنی ساری نیکی دیکھ کے اتنا کرم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ تمہاری نیات سے واقف ہیں۔ من حسنت نیتہ زید فی رزق، رسول اللہ کی حدیث ہے، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ نیت اچھی رکھو، اپنی سوچ اچھی رکھو، اپنے ارادے نیک رکھو، انشاءاللہ پھر آل محمد کا کرم آپ کے شامل حال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم حق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا